میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ مفتی طارق مسعود جیسے ملاؤں نے یہ جو دہشت گردانہ سوچ لوگوں کے ذہن میں ڈالی، وہ جناب سری لنکا کا ایک شخص اس کو قتل کر دیا جائے، ایک مسافر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ کہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگوں نے یہ کام شروع کیے، ان کی کتابوں سے آپ کو یہ چیزیں بیان کی جائیں کہ کس قدر انہوں نے توہین کی ہے۔ جو یہ لوگ توہین کے نام پر نعرے لگاتے ہیں کہ جناب فلاں کی توہین کر دی، فلاں کی توہین کر دی، اگر انہی کی کتابوں سے نکالا جائے تو آپ کو معلوم ہوتا تھا۔ اگر آپ تقریباً ستمبر 2020 کو دیکھیں تو کراچی میں جو شیعوں کے خلاف ہنگامے ہوئے، ان میں یہ مولانا صاحب شریک تھے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کیا اوپر سے کیا، اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بدتمیزی کرے گا کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ہارٹ ایشو اس وقت جو بہت زیادہ زیر بحث ہے، جس پر تقریباً ہر طرف سے ہی گفتگو کی جا رہی ہے، مختلف پلیٹ فارم سے، مختلف علماء اور اسکالرس کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے، وہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ جو بہت زیادہ وائرل ہوا۔ وہ کسی اپنے تبلیغی سفر پہ تھے، وہاں پر انہوں نے گفتگو کی قرآن مجید کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو ایک چیز جس کی طرف میں تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور آپ نے توجہ کرنی ہے اس بات کی طرف، پھر انشاءاللہ میں آگے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی تھی وہ علمی پیرائے میں کس قدر درست ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مولویوں نے ایسا ماحول بنایا کہ آئے روز لوگوں پر تشدد کرنے کے، ان کو مارنے کے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ مولویوں نے ایجاد کیا۔ یہ سوچ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی، یہی ملا جنہوں نے جہاد کے نام پر یہ سوچ پیدا کی لوگوں کو زد و کوب کرنے کی، اور انہوں نے کیا کیا، دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد اب ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ ریاست ایسی قانون سازی کرے جو شیعوں کے خلاف یہ لوگ استعمال کر سکیں۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی توہین صحابہ کا بل پاس کیا جاتا ہے، پھر تب کہیں پر جو ہے وہ توہین رسالت کے حوالے سے بل پاس کروائے جاتے ہیں، اور اس کو پھر استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ اگر تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، میں آپ کو پاکستان کی تھوڑی سی جو ماضی کی تاریخ ہے اس کے کچھ جھروکے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہی کام گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے بعد بننے والی یہ تحریک لبیک، کہاں یہ لوگ؟ یہ تحریک لبیک ہے، اس نے یہ کام شروع کیا، اور دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور جتنے بھی یہ واقعات تھے انہوں نے پاکستان کا چہرہ اور اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے ایسا پیش کیا کہ پاکستان کو اور اسلام کو دہشت گردی کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اسلام یعنی دہشت گرد، اور یہ انہی مولویوں کی ایجاد ہے۔ ابھی یہ بالخصوص یہ دیوبند علماء، میں تو ابھی ان کی کتابوں میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ان کی کتابوں سے آپ کو یہ چیزیں بیان کی جائیں کہ کس قدر انہوں نے توہین کی ہے۔ جو یہ لوگ توہین کے نام پر نعرے لگاتے ہیں کہ جناب فلاں کی توہین کر دی، فلاں کی توہین کر دی، اگر انہی کی کتابوں سے نکالا جائے تو آپ کو معلوم ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے ہیں، آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھا کہ کہیں پر وہ سری لنکا سے آیا ہوا ایک شخص، اس کو جناب توہین کے نام پر عوام اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس عوام کی جو سوچ ڈیولپ کی ہے وہ کس نے کیا؟ اس طرح کے یہ مفتی طارق مسعود صاحب، وہ کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جیسے، میں انشاءاللہ ان کے حوالے سے آگے چل کے بیان کرتا ہوں، یہ مفتی طارق مسعود جیسے ملاؤں نے یہ جو دہشت گردانہ سوچ لوگوں کے ذہن میں ڈالی، وہ جناب سری لنکا کا ایک شخص اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں مشال خان کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی اور ابھی حال ہی میں سوات میں یا غالباً کسی ایک سیاحتی مقام پر ایک سیاح کو، ایک جو گھومنے کے لیے آیا تھا، ایک مسافر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ جو درندگی پیدا کی ہے یہ کن لوگوں نے کی ہے؟ کیا عوام کے اندر خود سے آئی ہے؟ نہیں، انہی مولویوں نے جو بیانات جاری کیے، انہی مولویوں کے جو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، انہی لوگوں نے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگوں نے یہ کام شروع کیے۔ اور اب کیا جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس عمل کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ ایسے مولویوں کا گھیرا تنگ نہیں کریں گے نا تو لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی۔ ہم مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بیان دیا، جو رجوع کیا، ہم نہیں کہتے کہ ان کے خلاف تشدد کیا جائے، یعنی ان کو زد و کوب کیا جائے، یا جو یہ کام ہوتے رہے ہیں وہ ان کے خلاف بھی کیے جائیں، لیکن یہی مولوی خود پہلے لوگوں کو تشدد پہ ابھارتا تھا۔ اگر آپ تقریباً ستمبر 2020 کو دیکھیں تو کراچی میں جو شیعوں کے خلاف ہنگامے ہوئے، ان میں یہ مولانا صاحب شریک تھے۔ ان لوگوں کی نفرت انگیز تقریروں کی بنا پر انہوں نے جو نفرت پھیلائی، اس ایک ماہ میں 11 شیعہ شہید ہوتے ہیں، 11 شیعہ ایک ماہ میں شہید ہوتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں
کہ یہ لوگ جب دوسروں کو دہشت گرد بناتے ہیں، ان کے ذہن کو متشدد بناتے ہیں، آج جب ان کے اپنی زبان سے وہ چیزیں نکلی، حتیٰ کہ ان کے جو مفتی صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کی، اگر ہم اکابرین کی کتب کو، میں چونکہ نہیں چاہتا کہ ایک علمی حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھی جائیں، آپ کو حوالوں پہ لگا دیا جائے، لیکن ایک تھوڑا تجزیہ و تحلیل اگر آپ اس پورے سینیریو کی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں بالآخر یہ سوچ ابھری کیسی. یہ دہشت گردی جو ایک آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی شخص توہین کے نام پر کسی کو قتل کر دیتا ہے اور وہ اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو قتل کیا ہے نا یہ ناموس صحابہ کی خاطر کیا ہے، ناموس رسول کی خاطر کیا ہے، اور آخر میں آپ کو چاہے مر بھی جائیں، آپ کو پھانسی بھی لگا دی جائے، آپ غازی بن کے نکلیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا مقبرہ بنے گا. یہ سوچ کس نے پھیلائی ہے؟ یہ نہیں مولویوں نے. آج دیکھیں آپ تحریک لبیک والے کہاں ہیں؟ وہ جو ناموس رسالت، اور یہی سارے مولوی نکلے ہوتے ہیں جی ناموس رسالت ناموس رسالت، لیکن ابھی آپ کو ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ کام ان کے اپنے مولوی نے کیا ہے، تو لہٰذا سب خاموش ہیں. دوسری جانب مکتب اہل بیت کا کیا نظریہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی کتابت ہوتی تھی. جب وہ کتابت ہوتی تھی تو وہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے آیات کو. جب وہ لکھتے تھے تو رسول اللہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، یعنی رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا. وہ جو قرآن کا ایک اعجاز ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لے کر آئے جسے ہم کہتے ہیں ہر طرح کی تحریف سے وہ پاک و مبرہ ہے، مفتی صاحب نے اس ساری بلڈنگ کو گرا دیا. ٹھیک ہے، اب یہی کلپ جو ہے وہ ملحدین لگائیں گے، یہی کلپ جو ہے وہ اسلام مخالف قوتیں استعمال کریں گے. دیکھیں جی کراچی کا ایک بہت بڑا مولوی، ٹک ٹاکر مولوی، اور دیکھیں جی اس کی اتنی ویورشپ ہے، اور وہ کینیڈا میں یہ فلاں ملک میں بیٹھ کر مسلمانوں میں یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. اور کہا کیا جاتا تھا، یہی دیوبند مولوی اور یہی مولوی شور مچاتے تھے جی شیعوں کا کتاب تو قرآن 40 پاروں والا ہے، شیعوں کے قرآن پہ ایمان نہیں ہے شیعہ. اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں تشیع کی تکفیر کس لیے کی گئی ہے جی، یہ موجودہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. بھائی آپ نے تو موجودہ قرآن کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. اگر کوئی شخص تعریف قرآن کا کہتا تھا تو کہتا تھا جی بعد میں ہوا، رسول اللہ نے تو مکمل انتظام کیا. لیکن یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے خود رسول اللہ کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ کی موجودگی میں ہی قرآن محفوظ نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کہا جی وہ امی تھے. اس لفظ امی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں ایک روایت جو مکتب اہل بیت کے ہاں ہمیں ملتی ہے، وہ معانی الاخبار. اگر آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، معانی الاخبار میں روایت ہے، اس کی پہلی جلد میں امام جواد علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اسی حوالے سے کہ یبنا رسول اللہ لما سمی النبی الامی، کہ رسول اللہ کو امی کیوں کہا جاتا ہے، اس نام سے کیوں ان کو پکارا جاتا ہے. فقال ما یقول الناس، لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پوچھا ما یقول الناس، اہل سنت کیا کہتے ہیں. جب بھی اہل بیت کی روایات میں یا ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو قرائن و شواہد سے اس چیز کا تعین کیا جاتا ہے یہاں سے مراد کون ہے. تو یہاں پر مراد کیا کہ اہل سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں. قلت، راوی کہتے ہیں میں نے کہا یزعمون انہ سمی الامی لانہ لم، وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ رسول اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے. یعنی کیا مطلب ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہی بات کی اور روایت میں بھی اہل سنت کے حوالے سے امام نے یہی بات بیان کی ہے. یعنی کیا مطلب، اس کو اگر ہم آج کی اپنی اصطلاح میں استعمال کریں ان ایجوکیٹڈ پرسن تھے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، لم یکتب، وہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی بالکل یہی بات کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں. میں انشاءاللہ قرآن مجید سے بھی اس کے حوالے سے ایک چیز عرض کروں گا. تو امام نے کیا فرمایا، فقال، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آگے کیا فرمایا، علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہو جو رسول اللہ کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے، یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ایک اور مسئلہ ہے، یعنی یہ الگ بات ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اصلاً نہیں لکھ سکتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ الگ بات. تو رسول اللہ کی طرف یہ نسبت دینا کہ نہ وہ لکھ سکتے تھے نہ وہ پڑھ سکتے تھے، تو یہ امام نے فرمایا کہ ایسے افراد پر خدا کی لعنت ہو. اس کے بعد امام نے خود قرآن مجید کی آیات سے استنباط کیا اور استدلال کیا. کیا فرمایا، کیا اگر ایسا ہے تو قرآن مجید میں کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ آپ کیسے رسول کی طرف یہ نسبت دے سکتے ہیں کہ وہ رسول کہ جن کو ان امیین میں بھیجا گیا اور وہ ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا. رسول اللہ کو جو امی کہا جاتا ہے وہ اس نسبت سے کہ قرآن مجید کی طرف ہم اگر دیکھیں تو سورہ ہمیں عنکبوت میں آیت نمبر 48 اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر کیا ہے کہ ولا تخطہ بیمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایک خط نہیں لکھا. نہیں لکھا ایک الگ بات ہے، نہیں لکھ سکتے یہ الگ بات ہے. جو نہیں لکھ سکتے والی نسبت ہے یہ رسول اللہ کی جانب دینا یہ گستاخی ہے، یہ رسول اللہ کے اندر ایک نقص کو شامل کرنے کے مترادف ہے. اور آگے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اذا لارتاب المبطلون، کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس نے، چونکہ اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو اس سے پہلے بیان کیا ہے اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں، وما كنت تتلو من قبلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی جو
باطل افراد تھے، اہل باطل تھے، وہ لوگ شک کرتے چونکہ اس نے پہلی چیزیں پڑھ رکھی ہیں، تورات و انجیل و زبور، یہ وہیں سے اس نے ایک اور نئی کتاب ایجاد کر دی، تو یہ لوگ شک کرتے. یہ اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کسی معلم کے پاس نہیں گئے، یعنی ان کی ولادت سے لے کر آخری ایام تک کسی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی کے پاس نہیں وہ پڑھے. تو یہ اس کا معنی ہے. اور امام نے بھی اسی طرح استدلال فرمایا اور فرمایا کہ فقی فقانا یعلمہم ما لا یحسن، یعنی وہ شخص کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ خود ان چیزوں سے لابلد ہے، اصل ممکن نہیں ہے. تو قرآن کی ان آیات سے امام نے استدلال فرما کر ایسے افراد جو رسول کی طرف اس نقص کی نسبت دیتے ہیں ان کا منہ بند کیا ہے. تو لہٰذا میں یہاں پر آخر میں صرف اتنا بیان کروں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ بات کی ہے یہ ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور جو ملحدین ہیں، جو اسلام مخالف ہیں اور جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، وہ انہی کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں مزید تشویش پھیلے اور ان کی کتابوں سے استدلال کروں، ان کی کتابوں سے روایات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو ہمارے آج کے اس گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ رسول کی طرف نسبت دینا امی کی مکتب اہل بیت کا نظریہ آپ کے سامنے رکھا. دوسری طرف ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اب مفتی طارق مسعود صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب ان پر بیتیت ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں کو تشدد کی طرف اور دہشت گردی کی طرف لے جاتے رہے اور لوگوں کو ابھارتے رہے کہ جی یہ توہین صحابہ ہو گئی، یہ توہین رسالت ہوگی اور اپنی مرضی سے کسی کو بھی جلا ڈالو، کسی کو بھی مار ڈالو، جب آپ کے اوپر یہ آئیے تو 3 مرتبہ آپ کلپ رجوع کے کروا چکے ہیں، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے الفاظ صحیح استعمال نہیں کیے. بھائی آپ کا مکتب یہی ہے، آپ کا نظریہ یہی ہے، اب سے نہیں، عرصہ دراز سے یہ آپ لوگوں کا نظریہ رہا ہے رسول اللہ کی نسبت. آپ نے رسول اللہ کے متعلق کیا کیا اپنی کتابوں میں نہیں لکھا. آپ کے اپنے کلیم موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور آپ وہاں پر اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں جی بھول گئے تھے، وہ رسول اللہ جی قرآن بھول گئے تھے. میں نہیں چاہتا کہ وہ چیپٹر اوپن کروں اور بتاؤں کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ کی طرف کیا کیا نسبتیں دی ہیں. یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ڈیمو پیش کیا ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے سنت جب ان کے راستے سے لیں گے تو پھر رسول اللہ کی شخصیت کو مخدوش ہوتا ہی دیکھیں گے، لیکن اگر اہل بیت سے لیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت نے رسول اللہ کا کیا تعارف کروایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.